میں نے کہا جو کام ہر کوئی کر لیتا ہے اس کو کرنے کا کیا فائدہ, وہ کیا جائے جو لوگ نہیں کرتے. کیونکہ صبح کے 5 بجے دلہن رخصت کر رہے ہیں تو دولہا کہتا بھائی جان آپ رکھیں میں کل لے جاؤں. دلچسپی نہ لینے کی وجہ کیا شیخ صاحب؟ کوئی نفرت کرتے ہیں آپ خواتین سے؟ نہیں, کوئی فنی خرابی نہیں تھی, ویسے ہی دل. آپ بھی بیٹھ جائیں. آپ بڑا جذبہ دکھایا بھائی آپ لوگوں نے. حالانکہ سب تقریباً ینگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ینگسٹر آپ کے لیے اتنے کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے ہیں. ہاں, ابھی ہم ذرا سیکنڈ ہینڈ گڈ کنڈیشن ہے. سیکنڈ ہینڈ گڈ کنڈیشن. آپ کی شرافت اور محبت اور پیار کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے تشریف لانے پر, آپ کے وقت دینے پر. آپ نے اس سیاست کا آغاز طالب علمی کی زمانے سے شروع کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس وقت کا جو شیخ صاحب تھے, شیخ رشید صاحب, وہ کیسے لڑکا تھا؟ وہ جو شیخ رشید لڑکا کیسا تھا؟ ان بچوں کو بتائیں آپ تاکہ یہ انسان کے بچے بنے. میں اسکول میں ہی سیاست میں تھا اور میں نے پہلی جیل ہی اسکول میں کاٹ لی تھی اعلان تاشقند کے خلاف. اعلان تاشقند میں جیل بھی ہو گئی تھی آپ؟ جی ہاں, میں اس وقت ہتھکڑی نہیں آتی تھی میرے بازو میں, تو ویسے ہی بازو سے ہی پکڑ کے جیل چھوڑائے تھے وہ. مطلب بازو چھوٹا ہوگا, ہاں, بازو چھوٹا, کلائی چھوٹی تھی, کلائی چھوٹی اور ہتھکڑی بڑی کام تھی, بڑا تھا, اس میں سے آپ کا ہاتھ نکل جاتا ہوگا. نکل جاتا تھا. اور اس وقت ہاتھ نکل جائے تو پھر بندہ ہی نکل جاتا. بندہ ہی نکل جاتا. کتنی جیلوں میں رہے ہیں آپ؟ کافی جوانی کا وقت. میں نے سب سے بڑی جیل مجھے 7 سال ہوئی جو میں نے 2 سال کاٹی, اور گورنمنٹ کالج میں بھی میں کافی مرتبہ جیل گیا, ختم نبوت میں بھی گیا. آپ کی جیلیں کاٹنے کی ایک بڑی تہذیب. آپ نے کریشن بھی جیل میں کی, کتابیں لکھی, صحیح, جو کہ مشکل ترین کام ہے. لوگ اچھے بھلے ڈرائنگ روموں میں نہیں لکھ سک پاتے, اور کتاب بھی وہ لکھ رہے ہیں جس سے پبلک کو ہی فائدہ ہوگا. کتاب بھی آپ وہ نہیں لکھ رہے کوئی رضیہ بٹ کے ناول کو نہیں آپ دوبارہ ری رائٹ کر رہے ہیں. رومانٹک بھی رہے ہوں گے رضیہ بٹ میں, مجھے یاد آیا. ظاہر ہے جوانی رومانٹک ہی ہوتی ہے. مگر وہ تو آپ نے جیل میں کاٹی. کیا عورتوں کی جیل کے قریب تھے آپ؟ ویسے میری بارک عورتوں کے جیل کے قریب تھی. اس طریقے سے آپ عورتوں کے قریب نہیں ہیں؟ نہیں نہیں, میں نے جیل کی بات کر رہا ہوں. میں وہی نا, مطلب یعنی کہ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ برابر والی جیل عورتوں کی ہے, یہ بھی تسلی کے لیے کافی ہوتا ہے. صحیح. شیخ صاحب آپ اتنے چارمنگ ہیں, یعنی کہ ایک لیڈر ہونے کے باوجود کہ آپ ایک سیاست سے بے انتہا منسلک ہیں, آپ میں وہ جسچر نہیں ہے جو ایک پولیٹیشین کا ایک خاص جسچر ہے, وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے مجھے ذرا بتا دیں. مجھے کبھی آپ سے مل کے نہیں لگا کہ میں کسی سیاستدان سے مل رہا ہوں. دیکھیں, پاکستان میں تو بڑی گاڑی ہو, گردن میں سریا ہو, 4 گن مین ساتھ ہوں, اور 2-3 لکھاری بھی ساتھ ہوں جو لکھیں کہ بلے بلے بہت زبردست ہیں, ہاں, اور کارخانوں کی ایک لمبی لسٹ ہو, فارن میں آپ کے اکاؤنٹس ہوں اور کوٹھیاں ہوں, پھر اس کو پاکستان میں سیاستدان سمجھا جاتا ہے. اور میں کیونکہ ایک چھوٹی کلاس سے آیا اور سیلف میڈ سیاستدان تھا, میرا باپ جو ہے وہ ایک عام آدمی تھا, کیونکہ اس وقت موسٹلی پاکستان میں 95-98% سیاستدان وہ ہیں جن کا باپ دادا سیاستدان تھا, یا وراثت آئندہ, میں سیاست آئی ہے. ہاں, یا جہیز میں آئی یا وراثت میں. جہیز میں بھی اور وراثت میں بھی. سو آپ کو اگر صفر سے اپنی اننگ شروع کرنی پڑے تو بہت مشکل کام ہے. اسٹوڈنٹ سیاست سے آپ ملکی سیاست میں تشریف لے آئے, اتنے بیزی رہے آپ سیاست میں, آپ کو شادی کی فرصت نہیں ملی. شاید کوئی نہیں ملی, واقعی آپ نے ٹھیک کہا. کوئی ایک, میں نے کہا جو کام ہر کوئی کر لیتا ہے اس کو کرنے کا کیا فائدہ, وہ کیا جائے جو لوگ نہیں کرتے. آپ نے نہیں کی شادی ماشاءاللہ. آپ مجھے بتائیں, کراچی میں صرف شادی کا ہی کیوں زور ہے؟ جب میں کراچی میں آتا ہوں لوگ شادی گزرتا ہوں سڑک میں سے, لوگ بریک لگاتے ہیں گاڑی کو, کب کرو گے شادی؟ اور بھی کئی کام ابھی ہیں. آپ اس کا جواب سوچ لیں, آپ کہہ دیا کریں کہ کب کروا رہا ہوں میری شادی. آپ ان پہ ذمہ داری ڈالیں. اور یہاں پہ اس لیے شادی کا زیادہ رواج ہے کراچی میں کہ یہاں پہ شادی ہال زیادہ بن گئے, بندے کم ہیں. یہ بھی یہاں پہ رواج اس لیے پڑ گیا. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ کھانا کھلا ہے, صحیح, کوئی پوچھنا جتنا مرضی کھاؤ پیو ایش کرو. اور یہاں پہ براتیں الحمدللہ 3 بجے مہندی آتی ہے, بارات آتی ہے 2 بجے. کئی دولہا یہاں تمبوؤں سے نکل کے بھاگ گئے کیونکہ صبح کے 5 بجے دلہن رخصت کر رہے ہیں تو دولہا کہتا بھائی جان آپ رکھیں میں کل لے جاؤں. یہ بھی یہاں ہوا, تو اس وجہ سے آپ کو یہاں پہ رواج زیادہ لگتا ہوگا. لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے کہ ایک شیخ رشید ایک اتنا ذمہ دار انسان ہیں, اتنے پیارے ہیں,
ہر چیز اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے, آپ کیوں نہیں آپ نے اس طرف, کیا کوئی آئیڈیل نہیں ملا آپ کو؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, لوگ سارے مفاہمت ہی کرتے ہیں, آئیڈیل تو کم ہی لوگوں کو میرا خیال ملتے ہیں. آپ کو آئیڈیل نظر تو آیا ہوگا اگر یہ ہو تو؟ بس اس پہ میں کچھ بات نہیں کرتا. نہیں میں یہ نہیں, یہ تو نیچرل باتیں ہیں شیخ صاحب, اس میں کوئی کرپشن تھوڑی ہے, خدا نہ کرتا. آپ کا کیا حرج تھا قوم کو اور 2-4 اچھے لیڈر مل جاتے؟ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی اولاد بھی اتنی اچھی ہو, مسجد کے مولوی کا بیٹا ضروری نہیں عالم دین ہی ہو, اور ڈاکو کی اولاد ضروری نہیں ڈاکو ہو. یہ ماحول اور حالات, اور میں نے بہت سارے نیک شرفا کے اولاد کو خراب ہوتے دیکھا ہے, اور بلکہ بہت ہی خراب ہوتے دیکھا ہے. سو اس لیے بہت سارے لوگ اولاد کے ہاتھوں بھی مارے جاتے ہیں. آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں اولاد کے ہاتھوں مارا جاؤں؟ شادی میں کیا تھا, کیا مسئلہ کیا تھا مجھے بتائیے. حالانکہ آپ ایسی منسٹری میں رہے, کلچر منسٹری آپ کے پاس رہی, انڈسٹری رہی, انفارمیشن رہی, ریلوے رہی, آخر میں تو ریلوے تھی نا آپ کے پاس, انویسٹمنٹ بھی رہی میرے پاس, انویسٹمنٹ بھی رہی آپ کے پاس. اتنی منسٹری میں کوئی اتنے قریب نہیں آ سکا. کوئی یہ خواتین کی منسٹری نہیں تھی, میرا گورنمنٹ آف پاکستان کی منسٹری تھی, کوئی ویمن ڈویژن کا وزیر نہیں بنا. سر کلچر کلچر منسٹری میں تو خواتین خود بخود منسٹر کے قریب آ جاتی ہیں کہ ذرا کلچر سے قربت رہے. تو اس وقت بھی آپ نے کوئی شادی نہیں فرمائی, کوئی توجہ نہیں دی؟ کوئی توجہ نہیں دے پائے. اس غیر دلچسپی نہ لینے کی وجہ کیا شیخ صاحب؟ کوئی نفرت کرتے ہیں آپ خواتین سے؟ نہیں, کوئی فنی خرابی نہیں تھی, ویسے ہی دل. نہیں, آپ فنی خرابی کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی نفرت ہے آپ کو عورتوں سے؟ نہیں, بس اس سوال کا جواب میرا خیال ہے واحد سوال ہے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. یار کوئی کراچی میں یہی پوچھتا ہے کہ آپ سے پنجاب میں کوئی نہیں پوچھتا؟ ادھر نہیں, میرا خیال ہے ادھر کوئی سر اتنا. پنجاب میں تو ہر بندہ پوچھتا بھائی بیاہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پنجاب میں موسٹلی سب کو پتا ہوتا ہوا ہے. وہاں تو میرا مطلب ہے بچہ سر اٹھاتا ہے تو یہی کام ہوتا ہے, اور کوئی کام ہی نہیں ہے. بس لڑکا ذرا بے روزگار ہے, گھر ہے نہیں ہے, تھوڑا سا بیاہ کرو لڑکے منڈے کا. ایک آپ کی اجازت سے آپ کہتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں, اور بریک لے کے ہم واپس آتے ہیں, اور شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہم سچ سچ بات کر رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک لے کر آتے ہیں واپس. کہیں مت جائیے گا, ہم اس شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں جو آج سچ بولنے آئے ہیں, اور آپ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے سچ سنتے ہیں. آپ سیف ہیں اور ہمارا کچھ پتہ نہیں. آتے ہیں واپس.